الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه كفرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا کہ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے چند سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ بادشاہ کون ہے یا وہ شخص کون ہے دنیا کا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور گویا زمین کی اس نے پوری پیمائش کی۔ یہ پیمائش کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غالباً میں نے رقعات عالمگیری میں پڑھا تھا، اس میں ان کا واقعہ آیا ہے اور وہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے پہلے شخص یہی ہیں جنہوں نے بحر و بر کی پیمائش کی، یعنی زمین کا جو خشک حصہ ہے اس کی بھی پوری پیمائش کر ڈالی اور سمندروں کا جو حصہ ہے اس کا بھی سفر کر کے انہوں نے اس کی بھی پیمائش کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا کی انہوں نے پیمائش بھی کر ڈالی۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ ہے یا عجیب و غریب کارنامہ ہے جو بلا شبہ اللہ تعالی کی جانب سے قدرت عطا کیے جانے کے بعد ہی ممکن تھا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب جن کو اللہ تعالی نے یہ قدرت عطا کی وہ اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ زبردست کارنامہ انجام دلایا۔ بہرحال تو ان کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا۔ انہوں نے سفر شروع کیا اور پہلے تو مغربی ساحل پر گئے۔ دنیا پانی کے بیچ میں ہے، چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں یہ خشکی کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ اہل جغرافیہ نے تو اس پوری زمین کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
ایشیا، افریقہ، یورپ، اتری امریکہ، دکنی امریکہ اور آسٹریلیا، یہ 6 بر اعظم کہلاتے ہیں۔ یہ سب ٹکڑے ہیں جو جن کے چاروں طرف سمندر ہے، سمندر کی شاخیں ہیں، اور یہ زمین کے حصوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ 6 حصے پائے جاتے ہیں دنیا میں، جن کو بر اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا ٹھہرنے کا مقام یا جائے پیدائش یہ محققین کے نزدیک یونان یورپ کا ایک حصہ ہے، روم بھی اسی علاقے میں ہے، تو گویا یہ یورپ کا علاقہ تھا۔ وہاں سے مغربی ساحل جہاں پر خشکی کا آخری حصہ ہے، جہاں سے آبادی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بحر محیط ہے۔ بحر محیط اس سمندر کو کہتے ہیں جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے، یہ بحر محیط کہلاتا ہے۔ باقی بیچ میں بھی بڑے بڑے دریا ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، کوئی بحر اسود ہے تو کوئی بحر احمر ہے، تو کوئی بحیر عرب ہے تو کوئی بحر ہند ہے، کوئی بحیر بنگال ہے، اور اس کی مختلف قسم کی یہ ندیاں اور یہ سمندر کے حصے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خشکی جو ہے انہی پانیوں کے بیچ میں ہے۔ پوری خشکی کا اندازہ لوگوں نے لگایا ہے کہ 1/4 یہ خشکی ہے، باقی 3/4 میں صرف پانی، چاروں طرف سے پانی گھیرے ہوئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو سفر کیا تو سب سے پہلے مغربی ساحل کا سفر کیا، مغرب کی طرف گئے، جس کی تفصیلات میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ وہاں انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جہاں آبادی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جب انہوں نے نظر ڈالی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سورج کالی کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ساحل سمندر پر رہا ہوگا، دلدلی علاقہ رہا ہوگا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس مغربی ساحل پر یا تو افریقہ کا ساحل ہے، اور یا تو پھر یورپ کا ساحل ہے۔ اب یہ بات تو طے نہیں ہے کہ یورپ کے ساحل پر تشریف لے گئے تھے یا کہ افریقہ کے آخری ساحل پر، اسی لیے کہ یہ دونوں جانب مغرب میں ہیں۔ اب جہاں سے بھی انہوں نے سفر شروع کیا ہو تو پہلے ادھر گئے، اور وہاں کا قصہ میں نے پچھلے سبق میں بیان ہی کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اپنے اسباب و ذرائع کو اختیار کیا اور سفر شروع کیا دوسری جانب کا، اور وہ تھا مشرقی ساحل۔ مشرقی ساحل یعنی پورب سائڈ کا، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کو مطلع الشمس کہتے ہیں۔ بنگال سے شروع ہو جاتا ہے مشرقی ساحل، اور ادھر چین کی جو آخری سرحدیں ہیں وہ بھی ساحل پر ہیں، روس کی جو آخری سرحدیں ہیں وہ بھی مشرقی ساحل پر ہی ہیں۔ اب حضرت نے سفر کیا، خدا جانے کون سے ساحل پر تشریف لے گئے تھے، بہرحال ہے وہ پورب سائڈ میں، جدھر کا حضرت سکندر ذوالقرنین نے سفر کیا تھا۔ تو قرآن اس کو بتاتا ہے کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جب اس مقام پر گئے، اس مقام پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تو وہاں پہنچ گئے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آبادی کا حصہ جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں تک انسانی آبادی ہے،
وہ پوربی سائٹ میں آخری حصے پر جب پہنچ گیا اور اس کے بعد اب کوئی آبادی نہیں تھی، تو محسوس کیا کہ تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں پر ایسی قومیں آباد تھیں جن کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنایا تھا، کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یہ بے پردہ لوگ تھے۔ بے پردہ ہونے کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تاریخی حقائق بھی ہیں اور تاریخی اور حدیث کی روایات بھی ہیں کہ یہ جو قوم آباد تھی پورب سائٹ میں آخری کنارے پر، ان کا کوئی مکان نہیں ہوتا تھا، زمین کے اوپر کوئی مکان نہیں، اور وہاں کی زمین کچھ ایسی تھی کہ اس کے اوپر پیڑ پودے بھی نہیں تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ ادھر پہاڑ بھی نہیں تھے، اس لیے کوئی آڑ نہیں تھی، ایک دم پلین زمین تھی اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ تو وہاں کے لوگ سرنگ بنا کر کے زمین کے اندر رہتے تھے، باہر نکلتے تھے اپنی ضروریات کے لیے، اور جب ضرورت سمجھتے تھے آرام کی تو وہ اپنی سرنگوں میں گھس کر کے رات گزارا کرتے تھے یا آرام کیا کرتے تھے۔ زمین کے باہر جب وہ نکلتے تھے تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو مخلوقات ہیں انہیں کو مار مار کر کے اور اسی کو وہ کھاتے تھے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، اور کھلے میدان میں یہ لوگ رہتے تھے، اور ہم نے ان کے اوپر کوئی آڑ نہیں بنائی تھی یا کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ اس کے ایک معنی مفسرین یہ بھی لکھے ہیں کہ یہ مادرزاد ننگے رہتے تھے، یعنی کپڑا وغیرہ کا کوئی دستور ان کے یہاں نہیں تھا۔ اب یہ فرق تھا مشرقی ساحل کے رہنے والوں میں اور مغربی ساحل کے رہنے والوں میں۔ مغربی ساحل کے جو لوگ تھے وہ تو جنگلی جانوروں کی کھال پہنتے تھے، کم از کم اتنا تو تھا، اور مشرقی ساحل کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ مادرزاد ننگے رہتے تھے، کوئی کپڑا اور بدن کو ڈھانکنے کا ان کے یہاں کوئی انتظام نہیں تھا، اور وہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے عام جانور ننگا گھومتا ہے ایسے ہی انسان بھی ہے، وہ بھی ننگا گھومے تو کیا حرج ہے اس میں۔ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تو دیکھا ہے جو مادرزاد ننگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، مادرزاد ننگے رہتے ہیں، کوئی آڑ اور کوئی پردہ ان کے جسم پر نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو یہ شہروں میں آئے ہیں اور میں نے بھی دیکھا ہے، مگر لوگ بتاتے ہیں کہ اسی ہندوستان کے مشرقی علاقے میں ناگا لینڈ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بھی مادرزاد ننگے رہتے ہیں۔ تو گویا ایسے لوگ تو ادھر بھی مشرقی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بس ان کی یہ غذا تھی، یا تو سمندر کی مچھلی لے آتے تھے، یا سمندر میں جب باڑھ آتی ہے، مد و جزر ہوتا ہے، تو سمندر جب پیچھے کو ہٹتا ہے تو بہت سارے اس کے جانور باہر خشکی میں رہ جاتے ہیں، تو مچھلی وغیرہ سمندری جانور ان کو یہ پکڑ پکڑ کر کے کھاتے تھے، اور نہیں تو جو بھی زندہ جانور مل جائے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، نیولا، چوہا، بلی، کتا، جو کچھ بھی مل جائے بس اس کو مار کر کے یہی ان کی غذا تھی، اسی کو یہ کھاتے تھے۔ اور اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تو یہ انسانوں کو بھی مار کے کھا جاتے تھے، انسانوں کو بھی مار کے کھا جاتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ ابھی پچھلے سال
موبائل پر ایک جگہ چین کے ایک علاقے کا ویڈیو موبائل پر آیا تھا، وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں چین کے جنگلی علاقے کی تصویر آئی تھی، وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ اس میں بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ یہ وہ قوم ہے جو بالکل جنگل میں رہتی ہے، شہر سے آبادی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، بس اسی میں اپنا پڑے رہتے ہیں، اور یہی جنگلی جانوروں کو مار مار کر کے وہ کھاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا اور کوئی انسان مل گیا تو اس کو بھی مار کر کے کھا جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کوئی بھی جاندار چیز مل گئی تو پہلے حملہ کر کے اس کو مار ڈالتے ہیں، مارنے کے بعد میں پھر اس کو لے جا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اگر شہری آدمی وہاں اس جنگل میں پہنچ جائے تو زندہ واپس نہیں آتا، وہ مار کر کے کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ چین کے جنگلی علاقوں میں آج بھی موجود ہیں، اس تمدن اور تہذیب کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس وقت تو تہذیب و تمدن کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، ہوا تو تھا، مگر دنیا کی قومیں دو قسم کی تھی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں آپ کو مقدمے کے طور پر، اس دنیا میں اصل تاریکی ہے، اندھیرا، اور اجالا جو ہے وہ اوپر سے لایا جاتا ہے۔ اگر وہی اجالا ہٹا دیا جائے تو پورے عالم پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کی اصل جو ہے وہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی اصل ہے یہاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کی خاطر سورج کا اتنا بڑا قندیل لٹکا دیا ہے، چاند کو بنایا، ستاروں سے بھی روشنی ملتی ہے، یہ روشنی کے سب اسباب۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پردہ پڑ گیا سورج پر، سورج کا گرہن ہو گیا تو یہاں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سورج کا گرہن ہو جائے، چاند کا گرہن ہو جائے تو زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ روشنی اللہ نے اوپر سے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی اصل جو ہے وہ ہے تاریکی اور ظلمت۔ روشنی عارضی ہے، اوپر سے لائی جاتی ہے، جب تک روشنی رہتی ہے، روشن رہتا ہے، وہ روشنی ہٹا دی جائے تو ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی حال بعین ہی تمام انسانوں کی طبیعت کا بھی ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے جاہل پیدا ہوا ہے، جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو جاہل ہی ہوتا ہے، علم لے کے کوئی نہیں آتا، جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر علم کی روشنی اس کے پاس جب پہنچتی ہے تو جتنا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے اتنا علم آ جاتا ہے، اتنی معلومات بڑھ جاتی ہے، اور علم جو ہے ایک روشنی ہے، جہالت کو دور کرنے والی روشنی ہے علم۔ تو جتنا علم آتا ہے اتنے جہالت دور ہوتی ہے، اور اگر علم سے آدمی دور رہے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں تو بس اسی جنگل میں رہنا ہے، ہمیں نہ کسی کی سننا ہے اور نہ کسی کو دیکھنا ہے اور نہ کسی کو کچھ بتانا ہے، ہم اپنی طبیعت کے لحاظ سے جو ہمارے جی میں آئے گا وہ ہم کریں گے، یہ ہے جہالت کا تقاضا۔ آدمی کو شرم، حیا، غیرت کب آتی؟ جب اس کو کچھ معلومات ہوتی ہے باہر کی، تہذیب و تمدن کا کچھ علم اس کو پہنچتا ہے، تب اس کے اندر شرم، حیا، غیرت یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر علم ہی نہ پہنچے تو کچھ نہیں، نہ شرم اور نہ بے شرمی۔ اس کے نزدیک تو حیا اور بے حیائی دونوں برابر، اس کے نزدیک نجاست اور طہارت دونوں برابر، پاکیزگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر جو انسان کو پیدا کیا تو اپنی طبیعت کے لحاظ سے تو ہر انسان ہے جاہل،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے علم کی روشنی ملے اور آدمی مہذب ہو جائے، مؤدب ہو جائے اور علم والا ہو جائے، اس کے دماغ سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے، ساری مخلوقات کو امن اور سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو بھیجا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ لیکن میں نے بتایا کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو اپنے اوپر نظر ثانی کرتا ہے، اپنی کمیوں کو محسوس کرتا ہے، مگر کمی کو محسوس کرنے کے لیے بھی اپنے سے بالا تر کا نظر کے سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی کمی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ اچھے مہذب اور علم والے کو دیکھتا ہے، تب آدمی کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، میرے اندر تو علم نہیں ہے، ان کے اندر تو تب سارا علم بھرا ہوا، ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب اس کا احساس ہوا تو پھر علم کو حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی۔ اب دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو ہم حاصل کریں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لے کر کے بھیجا تاکہ یہ زمین پر بسنے والا انسان جو اپنی طبیعت کے لحاظ سے صرف ایک جانور ہے، اس کے پاس علم آئے اور علم کو دیکھ کر اور علم کو سمجھ کر علم کی روشنی یہ حاصل کرے تاکہ یہ مہذب ہو جائے اور دنیا کے لیے کارآمد بن جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مگر انبیاء علیہ السلام جو علم لے کر کے آتے ہیں، اس علم کی مثال بارش جیسی ہے۔ بارش آتی ہے، زمین کے ہر خطے پر برستی ہے، مگر زمینیں اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ زمین کا ایک حصہ تو وہ ہے جو پانی کو قبول کرتا ہے اور دانوں کو اگاتا ہے، بیج کو اگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پھل پھول آتے ہیں جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، انسان بھی جانور بھی سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کھیتیاں ہیں، بارش ہوئی اور کھیتیاں لہلہانے لگی، جو دانہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا گیا وہ برابر ہو گیا، پھل پھول والا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے دانوں سے اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ مگر زمین کا ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ بارش چاہے کتنی ہی ہو مگر بارش اس کے اوپر ٹھہرتی نہیں ہے، پانی برسے گا اور بہہ کر کے چلا جائے گا، نہ اس زمین کو کوئی فائدہ ملے گا کہ اس کے اوپر سبزہ اگے۔ بعض زمینیں ہم نے دیکھا ہے اس کے اوپر ایک گھاس نہیں ہوتی، زمین کے اندر ایسے ایسے حصے موجود ہیں، ایسے ایسے خطے موجود ہیں۔ تو بارش تو وہی ہے جو یہاں کھیتوں میں ہو رہی ہے، وہی پہاڑوں پر بھی ہو رہی ہے، وہی ان سنگلاخ علاقوں پر بھی ہو رہی ہے۔ یہ زمین پانی کو قبول کرتی ہے اور اس کے اندر رویدگی آتی ہے اور ساری دنیا آئندہ اگلے سال تک فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور زمین کا ایک حصہ وہ ہے چاہے کتنی ہی بارش ہو، بارش کا ایک قطرہ وہاں نہیں ٹھہرے گا، سارا کا سارا نیچے بہہ کر کے چلا جائے گا اور اس کے اوپر کچھ نہیں اگے گا۔ یہ دو خطے ہیں نا زمین کے، جیسے زمین کے یہ دو طبقات ہیں ایسے ہی انسانوں کے بھی دو طبقات ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے سامنے علم کا نور آتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے، اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر آئندہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر انسانوں میں ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے
جو نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کو سناتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، آئندہ کی کوئی بات وہ سننے اور سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو ہمارے من میں آوے وہ ہم کریں گے۔ ایسا طبقہ بھی روئے زمین پر موجود ہے، اور انبیاء علیہم السلام اسی جہالت اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو قبول کیا، اس نور کو حاصل کیا، وہ لوگ دنیا کی مہذب قوم بن گئے، با ادب بن گئے، با علم بن گئے، با تہذیب ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک دم ٹھکرا دیا، یکسر ٹھکرا دیا، ہمیں کچھ مطلب نہیں کسی سے، اور بس اپنے من میں جو جی میں آئے وہ کرے۔ دنیا میں ایسا طبقہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین بعض روایات کے مطابق نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی عطا کیا، سرداری بھی عطا کیا، سلطنت بھی عطا کیا، دنیا میں جتنے ساز و سامان کی ضرورت تھی ان سارے ساز و سامان سے ان کو مالا مال کیا۔ اور حضرت سکندر ذوالقرنین کو اللہ پاک نے دنیا کے ان خطوں میں بھیجا کہ جا کر کے ان کو علم کی روشنی دکھاؤ اور علم کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے مغربی لوگوں کو یہ وارننگ دے دیا تھا کہ جو لوگ حق تعالی شانہ کے نازل کیے ہوئے پیغام سے، پیغام رسالت سے بہرہ ہوں گے، اس سے دلچسپی رکھیں گے اور انبیاء علیہ السلام کی اصلاحی تعلیمات کو قبول کریں گے، ان کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے۔ اور جو لوگ علوم نبوت کا انکار کریں گے اور اللہ پاک اور انبیاء علیہ السلام کے اصلاحی پروگرام کو ٹھکرا دیں گے، تو پھر ہم ان کو سزا بھی دیں گے۔ خاص طور سے ظلم و ستم کے خوگر لوگوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے، ضرور سزا دیں گے۔ یہی کام حضرت نے پورب سائڈ کے لوگوں سے بھی کہا تھا۔ یہ مشرقی جانب میں جو قومیں آباد تھیں ان کے یہاں بھی حضرت یہی پیغام لے کر کے گئے، لیکن صورتحال جو تھی وہاں کے رہنے والوں کی، وہاں کے باشندوں کی، وہ بتا رہا ہے قرآن کو بالکل جنگلی تھے، کوئی پردہ نہیں تھا ان کے یہاں، اور نہ وہ مکان ہی بناتے۔ مکان بعض جگہوں کی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مکان بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی مشرقی علاقے میں بھی جاپان ہے۔ جاپان کے متعلق مشہور ہے کہ جاپان میں لوگ بلڈنگ نہیں بناتے، مکان نہیں بناتے، وہ لکڑی کے کچھ چھپر وغیرہ، لکڑی کے کچھ مکان بنا لیتے ہیں اور اسی کے اندر وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ لکڑی کا مکان بنایا جائے گا، یعنی بانس اور پھٹیوں کا اور نرکل کا ایسی چیزوں سے مکان بنائیں گے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اسی کو لیپ لاپ لیتے ہیں، بس اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ مکان باقاعدہ نہیں بنتا ان کے یہاں چھتدار، بس وہی چھپر جیسا ایک سایہ کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں زلزلے بکثرت آتے ہیں، اگر مکان بنا دیں تو زلزلہ آئے گا، وہی مکان ان کے لیے قبر بن جائے گا، اس لیے مکان نہیں بناتے، بس ٹٹیاں کھڑی کر لیتے۔ اچھا، ادھر طوفان بھی آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، سیلاب آئے گا تو سارے مکانات کو بہا لے جاتا ہے، لکڑی سکڑی کا رہتا ہے، دوبارہ پھر تیار کر لیتے ہیں ان کا نظام، باقی مکانات نہیں بنتے۔ تو زلزلوں کی کثرت اور سیلاب کی کثرت کی وجہ سے مکانات وہاں اس علاقے میں نہیں بنتے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی کچھ علاقہ وہ بھی رہا ہو، اس لیے وہاں مکان نہیں بناتے۔
تو زمین کے اوپر رہتے تھے، جانوروں کو کھاتے تھے، انسان کو بھی مار کے کھا جاتے تھے، اور یہ ان کی زندگی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَدَهَا تَتْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ، ایسے ہی جیسے پچھلی قوم کا ذکر ہوا ایسے یہ لوگ بھی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں تک انبیاء علیہ السلام کے علم کا نور نہیں پہنچا تھا، اور اگر پہنچا بھی رہا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو رد کر دیا تھا کہ ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اپنے من کے راجا ہیں، جو جی میں آئے گا وہ کریں گے۔ اس زمانے میں یہ لوگ الگ الگ علاقوں میں بسے ہوئے تھے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے وہ سب ایشیا، افریقہ اور یورپ میں آئے۔ امریکہ میں کسی نبی کے آنے کا سراغ نہیں ملتا، آسٹریلیا میں کسی نبی کے آنے کا پتہ نہیں لگتا، صرف یہی علاقے ہیں ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہیں پر انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور یہیں پر ان کا علم اور ان کے علم کا نور پھیلا ہے۔ بعد میں یہیں کے لوگ جب باہر جا کر کے بسے ہیں، امریکہ وغیرہ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر کے بسے ہیں، تو وہ یہیں کے لوگ گئے ہیں وہاں، اسی وجہ سے ان کو تہذیب ملی ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے نہ ہوتے تو وہ بھی انہی جنگلی لوگوں کی طرح سے، جانور کی طرح سے ہوتے، ان کو تہذیب کبھی نہ ملتی۔ یہ خصوصیت ہے ان علاقوں کی کہ انبیاء علیہ السلام یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مشرقی علاقے میں آئے تھے، مگر وطن انہوں نے وہی بنایا تھا، حجاز میں جا کر۔ جنت سے جب آئے تھے تو لنکا میں اتارے گئے تھے، مگر حضرت حوا کو وہیں عرفات کے میدان میں اسی علاقے میں اتارا گیا تھا، وہ جدہ میں اتری تھی۔ جدہ میں ان کی قبر ہے، اسی وجہ سے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، جدہ کے معنی دادی کے آتے ہیں، یعنی دادی کی قبر ہے وہاں، اسی لیے اس علاقے کا نام جدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات جو حضرت حوا سے ہوئی ہے تو وہ عرفات کے میدان میں ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق مکہ مکرمہ میں حرم شریف یا بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو بھلے آئے تھے اس علاقے میں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مسکن انہوں نے اسی اطراف کو بنایا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے قیمتی حصہ ہے حجاز کا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام اسی علاقے میں رہ گئے تھے، یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعد میں جب طوفان نوح آیا تھا تو پوری دنیا تو غرق کر دی گئی تھی، اس وقت کی ساری آبادی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے تھے، دوبارہ دنیا انہی بیٹوں سے آباد ہوئی ہے، سام، حام اور یافس۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سام کی اولاد عرب اور ایران، جس کا نام اس وقت فارس تھا، اور روم، یہیں پر ان کی اولاد پھیلی۔ اور حام کی جو اولاد ہیں وہ افریقہ والے ہیں، سوڈانی، حبشی، اس علاقے کے لوگ جو ہیں یہ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس کی اولاد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ جو روس اور چین کا علاقہ ہے، اور ایک لکیر چلی گئی ہے جانب مغرب تک، ترکستان تک، چینی ترکستان اس کو لکھا ہے، چینی ترکستان تک یہ علاقہ جو تھا یہ یافس کی اولاد کا تھا۔ یہ پورب سائٹ میں جو لوگ آباد تھے، یہ اندازہ ہے مفسرین کا یہ یافس کی اولاد میں سے تھے، مگر یہ دور تھے، اور علم کی جو روشنی پھیلی ہے وہ یہاں اس علاقے میں پھیلی ہے،
اور یہ دور ہونے کی وجہ سے اور کوئی دلچسپی ادھر سے نہ رکھنے کی وجہ سے یہ ایک جنگلی قوم تھی۔ یہ ہے جغرافیائی صورتحال۔ آج بھی ادب، تہذیب اور علم کا گہوارہ جو ہے وہ یہی علاقہ سمجھا جاتا ہے، ایشیا اور یورپ کا اور افریقہ کا بھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مصر ہی میں آئے تھے، حضرت جو نکلے تھے تو مصر ہی سے تو نکلے تھے، افریقہ میں ہے، انہی علاقوں میں بھی علیہ السلام، اس لیے یہیں کے لوگوں کو ادب ملا، یہیں کے لوگوں کو تہذیب ملی اور یہیں کے لوگوں کو علم ملا، اور علم پروان چڑھا، اور آج بھی دنیا کو علم مل رہا ہے تو یہیں سے مل رہا ہے، اور جو لوگ اس سے دور رہ گئے ان کو نہیں ملا۔ اچھا، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ یہ قوم ہے سب الگ الگ علاقوں میں آباد تھی، اور ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے، بہت مشکل سے پہنچ سکتے تھے، لیکن بعد میں وہ وقت آیا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے، تو اب ہر قسم کے لوگ دنیا میں پھیل گئے۔ یہ وحشی پہلے تو ایک علاقے میں تھے، لیکن بعد میں جب دنیا میں آمد و رفت چالو ہوئی تو یہ وحشی آ کر کے آبادیوں میں بھی شامل ہو گئے، اور ایسے لوگ اب شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں، سمجھے؟ ایسے لوگ شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہی جنگلی لوگ ہیں، فطرت ان کی وہی ہے جو پہلے تھی، حق کو قبول نہیں کر سکتے، علم سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تہذیب و تمدن کے ان کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے لوگ یہاں ہندوستان کے ایشیا افریقہ میں بھی موجود ہیں، اور جو لوگ باہر نکل کر کے امریکہ اور لندن اور برطانیہ چلے گئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جو لوگ علم سے کچھ دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کو تہذیب ملی ہے، باقی غیر مہذب ہیں، اور اسی غیر تہذیب کو وہ تہذیب سمجھے بیٹھے۔ مثلا یورپ کے علاقے میں نے سنا ہے کہ پردے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور پردے کی ان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نکاح بیاہ میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ کہتے ہیں یہ معاملہ تو انسان کا پرسنل معاملہ ہے، چاہے جیسا رہے، چاہے جو کرے، اس لیے ان کے ہاں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا جس کے ساتھ جی چاہے اس کے ساتھ رہے۔ آج بھی وہاں پر ایسے لوگ موجود، اور دنیا کو بتاتے یہ ہیں کہ سب سے زیادہ تہذیب ہمارے پاس، جبکہ سب سے پلے درجے کے بد تہذیب ہے، اور کہتے ہیں کہ تہذیب تو ہمارے یہاں، ناچ گانے تماشے میں مست رہتے ہیں۔ تو بعد میں جب دنیا میں آمد و رفت شروع ہوئی تو یہ لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے، اب اس کو تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ فلانے علاقے میں ہی پائے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں ایسے لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب تخصیص نہیں رہ گئی، پوری دنیا جو ہے لوگوں کے لیے مسافر خانہ بن گئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر جگہ کا سفر ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ قومیں ادھر تھی، تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو فرمایا قد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ قول ہے حق تعالی شانہ کا کہ ان کا کوئی واقعہ بھی ہمارے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے۔ ثم اتبع سببا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسباب اور ذرائع مہیا کیے، اور پھر تیسرا سفر شروع کیا۔ یہ جو تیسرا سفر تھا، پہلا سفر تو جانب مغرب کا تھا، دوسرا سفر جانب مشرق کا تھا، اور یہ جو تیسرا سفر حضرت نے کیا وہ جانب جنوب سے جانب شمال کا کیا، یعنی اتر دکھن دنیا کا سفر کیا۔ اتر دکھن سفر میں شمال مشرق میں جب پہنچے ہیں تو اس کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، حتی اذا بلغ بین السدین، جب دو پہاڑوں کے بیچ میں یا دو پہاڑ رکاوٹ تھے، ایک پہاڑ ادھر اور ایک پہاڑ ادھر، اور درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ جب اس مقام پر حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے
تو وہاں کے لوگوں نے حضرت سے درخواست کیا کہ ہم لوگ ان جنگلی قوموں سے پریشان ہیں، پہاڑ کے اس جانب میں تو ہم لوگ رہتے ہیں اور پہاڑ کے اس جانب میں یہ جنگلی لوگ رہتے ہیں، یہ ہماری بستیوں میں گھس آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور اٹھا لے جاتے ہیں، ان کو کھا ڈالتے ہیں، ہماری نہ کھیتی ان سے بچنے پاتی ہے، نہ ہمارے پیڑ پودوں کے پھل بچنے پاتے ہیں، اور نہ ہماری جان ہی بچنے پاتی، لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، مار بھی ڈالتے ہیں اور کھا بھی ڈالتے ہیں۔ انہی جنگلی اور وحشی لوگوں میں جو دستور تھا کہ یہ انسان کو مار کے کھا جاتے تھے، انسان جب مر جاتا تو اس کو بھی یہ کھا جاتے تھے۔ ہم کو لگتا ہے کہ جب آرین قوم یہاں آئی ہے اور ایسے لوگ یہاں پر آباد تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں ایسے لوگ یہاں پر جو سب کچھ کھاتے ہیں، ہر مردہ چیز کو کھا جاتے ہیں، تو انہی کی اصلاح کی خاطر یہ شاید قدم اٹھایا گیا تھا کہ مردوں کو پھونک دیا جائے ورنہ یہ لوگ اٹھا لے جائیں گے اور کھا جائیں گے۔ اسی ڈر کے مارے یہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ پھونکنے کا دستور چالو ہو گیا کہ مردوں کو پھونک دیا جائے، نہیں کہ یہ جنگلی لوگ اٹھا لے جائیں گے اور کھا جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو پھونک دو تاکہ ان کو ملے نہیں۔ اور یہیں سے چل کر کے پھر جب یہ کسی زمانے میں کچھ سدھ بدھ رہی ہوگی ان کو، تو انہوں نے اصلاحی قدم اٹھایا، اور بعد میں جب انبیاء علیہ السلام کا نور آیا، ان کی روشنی آیا، ان کا علم آیا، اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ویسے کے ویسے رہ گئے۔ آج تک کے مردوں کو پھونکتے چلے آ رہے ہیں، آج تک کے مردوں کو پھونکتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں یہی ہمارے آپ کے بیچ میں کہ جو سب کچھ کھاتے ہیں، سانپ، بچھو، نیولا، بلی، کتا، بندر، جو پا جائیں اسے کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ادھر یورپ میں بھی موجود ہیں۔ یورپ کے کسی شہر کا ایک واقعہ آیا تھا، آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے اخبار میں آیا تھا، سیاست میں نے اس کو پڑھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک شخص نے زندہ بندر کو شکنجے میں کس کر کے اس کا سر پھاڑا اور سر توڑ کر کے، زندہ بندر تھا، اس کا سر توڑا، سر توڑ کر کے اس کے سر کا بھیجا چمچ سے کھا رہا تھا، اور اس کی تصویر دکھایا تھا چمچ سے کھاتے ہوئے۔ تو یہ وحشی جانور نہیں تو کیا ہے؟ یہ انسان ہے بلا، جو یہی نہیں جانے کہ جاندار کی جان کی بھی کوئی قیمت ہے۔ زندہ پکڑ کر کے توڑ ڈالیں، توڑ کر کے اس کے گودا کو کھا جائیں، مر تو جائے گا ہی وہ گودا کھانے کے بعد میں، لیکن یہ کہ یہ کس قدر سخت دلی کی بات ہے۔ تو ایسے جانور اور جنگلی لوگ اب آبادیوں میں پھیل چکے ہیں اور دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال تو اس زمانے میں اس پہاڑ کے اس جانب میں یہی جنگلی لوگ رہتے تھے اور پہاڑ کے اس جانب میں یہ مہذب لوگ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان تو یہ ہے کہ یہ جو دو پہاڑ تھے یہ آرمینیا اور آذربائیجان میں تھے، انہی کے بیچ کا بہت بڑا فاصلہ ہے، شاید 12 میل کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وہ درہ تھا جس درے سے باہر سے وہ لوگ اندر آتے تھے۔ یہ مشرق کا علاقہ درندہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے آج بھی۔ چین میں نے بتایا یہ آپ کو کہ چین میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس کے آگے روس کے متعلق باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روس کا وہ برفیلا علاقہ جو جانب مشرق اور جانب شمال میں واقع ہے، وہاں پر 12 مہینے برف رہتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا گزر اوقات یہی جنگلی جانوروں کی گوشت پر ہے۔ برف پڑی رہتی ہے، ریچھ اور جانور تو مر جاتے ہیں، ریچھ زندہ رہتا ہے،
تو لکھا ہے کہ ریچھ جہاں پر ہوتا ہے، برف جب اوپر سے پڑتی ہے تو جہاں سے وہ سانس لیتا ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے، سانس کی گرمی کی وجہ سے وہاں کی برف پگھل جاتی ہے، تو اوپر سے یہ دیکھتے ہیں جہاں سوراخ ملا وہیں برچھی مارتے ہیں، اور برچھی مار کر کے اس کا شکار کر لیتے ہیں، ریچھ کا جس کو اپنے آپ بھالو بولتے ہیں، ریچھ کا شکار کرتے ہیں، وہی ریچھ کھاتے ہیں۔ آدمی جس قسم کے جانور کھائے گا اسی قسم کی صفات اس کے خون میں پیدا ہو جائیں گی۔ جب ریچھ درندہ ہے اور اس کو کھائیں گے تو درندگی ہی تو پیدا ہوگی، کچھ اور ہوگا۔ ایسی قومیں موجود ہیں۔ تو یہ دو پہاڑ تھے، ایک لمبا پہاڑ۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کوہ قاف کا سلسلہ کوہ ہے، اس کا ایک درہ تھا، اس درے کے اس جانب میں یہ جنگلی قومیں آباد تھیں اور اندر کی جانب میں یہ مہذب لوگوں کی بستی تھی۔ یہ جنگلی لوگ ان مہذب لوگوں کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے شکایت کی حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہ اگر یہی درہ آپ بند کر دیتے تو جو ان سے ہم لوگوں کو آفت ہے، مصیبت ہے، وہ مصیبت ہماری ٹل جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کہیں تو ہم لوگ چندہ بھی جمع کر سکتے ہیں اور آپ کے خرچ کا انتظام کر سکتے ہیں، سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو درہ ہے آپ اسی کو بند کر دیں، ان لوگوں کی آمد ادھر نہ ہونے پاوے۔ پہاڑ کو چڑھ کر کے پار اتر جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ حکومتیں جب اس کے اوپر پیسہ لگاتی ہیں، انتظام کرتی ہیں، تب کوئی پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے، ورنہ پہاڑ پہ کوئی چڑھ نہیں پاتا۔ تو پہاڑ پر سے تو آ نہیں سکتے، درے سے آتے ہیں، درے کو آپ بند کر دیجیے تاکہ یہ ادھر ہی رہیں، ان کی ساری شرارت ان کے پاس رہے، ادھر اندر نہ آئے۔ یہ انہوں نے درخواست کیا۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے کسی خرچ کی اور تمہارے مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم محنت کا کام ذرا سا کر دو۔ بھائی سامان مہیا ہو جائے گا، پھر سامان کو تیار کرنا، سامان کو اٹھا کر کے لے آنا اور پھر ہم کو دینا اور تعمیر میں حصہ لینا، بس اپنے جسم کی محنت سے تم ہمارا تعاون کرو، باقی ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ہم کو ہر چیز سے مالا مال کیا۔ یہ واقعہ آ رہا ہے، آیتوں میں بتاتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے دو آڑ کے بیچ میں، دو آڑ کیا تھی؟ دو پہاڑ تھے اور بیچ میں درہ تھا، اسی کو سد کہا ہے، سمجھے؟ اور انہی دو پہاڑوں کے بیچ کا جو درہ تھا اسی کو بند کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو پہنچے تو وہاں پر ایسی قوموں کو دیکھا کہ جو بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب دو معنی اس کے ہیں، ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جن قوموں میں جا کر کے حضرت اترے تھے اور جنہوں نے شکایت کیا تھا ان لوگوں کے ادھر آنے کی، ان کی زبان اور حضرت سکندر ذوالقرنین کی زبان میں فرق تھا، نہ ان کی بات وہ سمجھ سکتے تھے نہ وہ ان کی بات یہ سمجھ سکتے تھے، سب کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ تو اگر ایسی صورت تھی تو پھر یقیناً کوئی ترجمان رہا ہوگا جو ان کی زبان کو بھی جانتا رہا، ان کی زبان کو بھی جانتا رہا، اس سے مدد لی گئی ہوگی۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے کہ اس پہاڑ کے آگے ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لا یفقہون قولا، وہ کوئی اس بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یعنی ان کو کوئی ہدایت دینا، نصیحت کرنا، علم کی بات بتانا، اس سے وہ کوسوں دور رہتے تھے، ادھر پھٹکتے بھی نہیں تھے۔ اب جو آدمی اتنا بھاگے گا اس کی اصلاح دنیا میں کون کرے گا؟ بھئی اصلاح، کسی مصلح کی اصلاح تب کارگر ہوتی ہے جس کی اصلاح کر رہا ہے اس کو بھی اس اصلاح سے کچھ دلچسپی ہو، تب تو اصلاح فائدہ دے گی۔ ہم بہت علم آپ کو دینا چاہیں اور آپ لینے ہی کے لیے تیار نہ ہو تو کیسے دے دیں؟ کچھ لینے کے لیے آپ کے اندر بھی دلچسپی ہو کہ ہمیں چاہیے،
پھر ہم دیں پھر ملے گا، اور اگر آپ کے اندر سے انکار ہے کچھ نہیں ملے گا، چاہے جتنا علم بیان کیا جائے۔ تو دوسرے معنی اس کے ہیں وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا، ان دونوں پہاڑوں کے پاس میں اس جانب میں ایسے لوگوں کو پایا کہ جو کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو ان لوگوں نے جو پہاڑ کے اس جانب میں رہ رہے تھے ان لوگوں نے کہا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ان لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جو اس پہاڑ کے ورے ادھر رہ رہی ہے، یہ لوگ بڑا فساد مچاتے ہیں، بڑی قتل غارت گری کرتے ہیں، انسانوں کو یہ مار کر کے کھا جاتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں ان کے ظلم و تعدی سے۔ کیا آپ ہمارے لیے، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچہ اکٹھا کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ کھڑی کر دیں، ایک سد بنا دیں، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے بیچ میں آپ ایک آڑ کھڑی کر دیں کہ یہ ادھر سے ادھر نہ آ سکے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قدرت اور جو ساز و سامان دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم لوگ تو صرف اپنی طاقت سے میری مدد کرو، یعنی جسمانی قوت کا استعمال کر کے ہمارا ساتھ دے دو، اس کی ضرورت ہے۔ ہم تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک ردم کھڑی کر دیتے ہیں۔ ردم کہتے ہیں اس دیوار کو جو ردہ ردہ بنائی گئی، ایک ایک ردہ کر کے بنائی گئی ہو اس کو ردم بولتے ہیں، اور قدرتی طور پر جو بنی ہوئی آڑ ہوتی ہے اس کو سد کہتے ہیں، جیسے پہاڑ کو سد کہا گیا وہ سد ہے۔ اب جو یہ کھلا ہوا حصہ ہے اس پر جو دیوار کھڑی کریں گے اس کو ردم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان ایسی ہی ہے۔ عربی زبان میں ہر موقع ہر محل کے لحاظ سے مستقل لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کئی جگہ پر استعمال نہیں ہوتا۔ یہی کمال ہے عربی زبان کا، جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی دوسری زبان آج تک کر نہیں سکی ہے، نہ کر پائے گی۔ تو فرمایا کہ میں ایک آڑ کھڑی کر دوں گا، وہ ادھر نہیں آ سکیں گے، تم لوگ ہماری اپنی طاقت سے ہماری مدد کرو۔ اب بات طے ہو گئی، حضرت نے اس کے اسباب و وسائل سب اکٹھا کرائے۔ تو کیا کیا تھا؟ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جن کو زبر الحدید کہا ہے قرآن میں، زبرہ کہتے ہیں بڑی بڑی تختیوں کو، جیسے آج کل لوہے کی بڑی بڑی چادریں آتی ہیں جو گاڑیوں میں بھر بھر کر کے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر کے ایک ایک چادر لے جائی جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی چادریں، موٹی موٹی چادریں ہوتی ہیں لوہے کی۔ تو اس طرح سے لوہے کے ٹکڑوں کو حضرت نے اکٹھا کرایا، پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کو اکٹھا کروایا اور اس کی کھدائی کرائی۔ لکھا مفسرین نے کہ پنیوں نے تک اس کی کھدائی کرایا تھا، اس کی نیو ڈالنے کے لیے پانی نکل آیا اتنا نیچے تک، اتنی گہری نیو ڈالی گئی۔ اس نیو کے اندر حضرت نے پتھر کی چٹانیں ڈلوایا تھا، اس کے بعد پھر اوپر لوہا اور تانبا، بعض لوگوں نے سیسا بھی لکھا ہے، ان چیزوں کا استعمال، اس کا ردہ بنواتے تھے۔ قرآن خود ہی بتا رہا ہے، دیکھیے کیا صورتحال تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب سامان تیار ہو گیا تو فرمایا آتونی زبر الحدید، یہ لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو لاؤ میرے پاس۔ اب لا کر کے رکھا گیا۔ لکھا ہے کہ پہلے رکھتے تھے، رکھ کر کے جب اونچی ہو جاتی تھی تو پھر پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈالتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پگھلا ہوا سیسا جو ہے لوہا ہی ہوتا ہے،
لیکن آنچ پر وہ پگھل کے پانی ہو جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، جلدی سے۔ پانی تو لوہا بھی ہو جاتا ہے، پانی تو تانبا اور پیتل بھی ہو جاتا ہے حرارت کھانے کے بعد میں، لیکن شیشہ جلدی پگھل جاتا ہے، تھوڑی آنچ پہ پگھل جاتا ہے۔ اور لوہا اور تانبا اور پیتل وغیرہ جو ہیں یہ بڑی مشکل سے بہت تگڑی آنچ دی جاتی ہے تب جا کے یہ پگھلتے ہیں۔ اب جو بھی رہا واللہ اعلم بالصواب، اس طرح سے ردہ لوہے اور تانبے کا ردہ بناتے ہوئے آ رہے تھے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے اس اونچے حصے کو جو دوسرے پہاڑ کے سامنے ہو۔ ایک پہاڑ بھی نکلا ہوا حصہ، ادھر والا جو پہاڑ ہے سامنے ہے وہ بھی اس کا حصہ نکلا ہو۔ یہ جو آمنے سامنے کے حصے ہوتے ہیں دو پہاڑوں کے، ان کو صدفین کہا جاتا ہے۔ اس کے بیچ میں جب وہ دیوار حضرت کی کھڑی ہو گئی اور دونوں پہاڑ کے بیچ کی جو جگہ تھی پر ہو گئی، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو گئی۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، صدفین کے جب برابری اور مساوی ہو گئی یہ دیوار، تو حضرت نے فرمایا انفخو، اب اس پہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس آگ نے اس کو انگار بنا دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو فرمایا اب یہ پگھلا ہوا جو تانبا ہے وہ لاؤ میرے پاس۔ اور پھر حضرت نے اس کو کس انداز سے اس وقت ڈالا ہوگا، کیا طریقہ اختیار کیا ہوگا، واقعتاً بڑا حیرتناک ہے۔ مگر ایسی دیوار کھڑی کر دیا کہ پہاڑ تو کٹ سکتا تھا، پہاڑ تو گر سکتا تھا، مگر وہ دیوار نہیں گر سکتا۔ آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فرمایا اب وہ لوگ ادھر سے ادھر نہیں آ پائیں گے اور نہ اس کے اندر سوراخ ہی کر سکیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سے وہ شرارت کریں اور سوراخ کریں، تو اتنی مضبوط دیوار ہم نے بنا دی ہے کہ اب قرب قیامت سے پہلے ان کے بس کی نہیں ہے، وہ یہ اس دیوار کو وہ گرا نہیں سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی دیواریں دنیا کے اندر دو پہاڑوں کے بیچ میں ملتی ہیں کہیں کہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ وہ آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار ہے، اس سے بڑی دیوار دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہوئی، ایسا بھی لوگ بتاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے اور بعض لوگ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ مشرقی علاقے میں تھا اور یہ تو وسط ایشیا میں ہے، یہ مشرقی علاقے میں تھا۔ غرض کی جو بھی صورتحال ہو، بہرحال صد حضرت نے تیار کر دیا اور پہاڑوں کے برابر بنا دیا۔ قال هذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ میری رب کے رحمت سے ہوا، یا یہ دیوار میرے رب کی جانب سے ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور تمہارے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ دیوار اللہ کی رحمت بن کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، جب تک کے لیے اللہ نے اس کو چاہا ہے کہ رہے، تب تک یہ دیوار رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اس دیوار کا پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا، رہے گی تو بھی وہ آ جائیں گے اندر اور نہیں رہے گی تو بھی آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوہا اور تانبا مرور زمانہ کی وجہ سے کچھ زمانے کے بعد میں یہ ختم ہو جائے اور ادھر سے نکل کے آ جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ادھر گیا ہے روایات کی روشنی میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زمانہ اتنا ترقی کر جائے گا کہ یہ دیوار اپنی جگہ کھڑی رہے گی مگر وہ اندر آ جائیں گے۔ اب آج تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، ہر جگہ ہوائی جہاز چل رہے ہیں، کون سا پہاڑ اس کے لیے رکاوٹ ہے اور کون سی سد اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ اب دنیا میں وہ پھیل چکے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی علاقے میں ان کی تعداد زیادہ ہو، کہیں کم ہو، لیکن اب جو ہے دنیا میں کل آماج گاہ بن گئی پوری دنیا ایک دوسرے کے لیے، اس لیے ہر آدمی ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ وَقَالَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے۔
آخر دعوانا الحمدللہ.